اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام 2400 سال قبل مسیح کے لگ بھگ اس قوم میں مبعوث ہوئے، اور یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بابیل میں جتر کی اولاد کی جگہ خالی ہے، لیکن اسلامی تواریخ کے مطابق جتر کے بیٹے سمود ہی صالح تھے، اور یہی قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ قوم نے آپ کو بے حد زجر کیا اور مطالبہ کیا کہ اپنے خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ شق ہوا ہو اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو، اور پھر ہم تم پر اور تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ان کی عید کے روز سب کے سامنے پہاڑ شق ہوا، اور اس میں سے ایک نہایت عظیم، اونچی اور تکڑی اونٹنی برآمد ہوئی، اور باہر آنے کے بعد اس نے بچہ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم سمود ایمان لے آتی، لیکن اس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ مفسرین کے بقول وہ بدبخت شخص جس نے اونٹنی کو ہلاک کیا ان کا سردار قدار بن سالف تھا۔ پھر قوم نے طے کیا کہ حضرت صالح کو قتل کر دیں، کیونکہ انہوں نے عذاب الہی کے نزول کے 3 دن کی مہلت دے دی تھی۔ ادھر کافر اپنی تدبیر کر رہے تھے اور ادھر قدرت الہی اپنی تدبیر کر رہی تھی۔ 3 دن مکمل ہوتے ہی عذاب الہی شروع ہو گیا۔ نیچے سے شدید زلزلہ، اوپر سے ہولناک چیخیں اور کڑک کی ایسی ہولناک آوازیں آئیں کہ کافروں کے جگر پھٹ گئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ 610 عیسوی میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس قوم کا ایک فرد بھی موجود نہ تھا، البتہ قوم سمود کے نشانات وادی القرا میں موجود تھے، اور شام جانے والے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرتے تھے۔ تبوک جاتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس مقام کی نشاندہی کی تھی، اور اونٹنی کی پیدائش اور چلنے پھرنے کی جگہ بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں کا پانی استعمال کرنے سے منع فرما دیا تھا اور حکم دیا کہ وہاں سے استغفار کرتے ہوئے گزریں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ سمود ہی تباہی آتش فشاں کے پہاڑ کے پھٹنے سے ہوئی، جس کے لاوے کے نشانات آج بھی مدائن صالحہ کے مغرب میں موجود ہیں۔ اچھا تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ ایک کمنٹ ضرور کریے گا۔ تھینکس فار واچ۔